بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ۔ نظام جمہوریت کے ذریعے نفاذ اسلام کے لیے کوشاں تنظیمات کے عمائدین و قائدین سے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اہل حق کی ہو یا اہل باطل کی ہو، کفر کی ہو یا اسلام کی ہو، حکومت کو قائم کرنے یعنی ایسا طریقہ بیان کیا جائے کہ ذی عقل ذی شعور لوگوں کے نزدیک وہ طریقہ مسلم ہو حکومت کو قائم کرنے کا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ذریعہ جو کفر کی حکومت کو قائم کرنے کا ہو، اس کے کفر یا حرام ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلامیت اور جمہوریت کو یکجا جمع کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اسلام ایک جمہوری مذہب ہے؟ اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ جمہوری حکومت کے جو یہ معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ حکومت جو عوامی خواہشات کے مطابق بنی ہو اس کا مکلف کرنا، اور اسلامی حکومت کے نفاذ کا یہ معنی بیان کیا جاتا ہے کہ خدائی احکامات کا اپنے آپ کو مکلف کرنا، اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہونے کے ناطے جو حاکم ہم پر آئے جائز کاموں میں اس کی اتباع کرنا، اور وہ حاکم خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نافذ کرے۔ یہ معنی جو بیان کیے جاتے ہیں اسلامی حکومت اور جمہوری حکومت کے، کیا یہ معنی درست ہیں؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اہل مغرب انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں تو ان کے مفہومات اعتباریہ، ان کے معنی جو ہیں وہ کیا لیتے ہیں؟ یعنی ان الفاظ کی وضع انہوں نے کن معنی کے لیے کی ہوئی ہے، وہ ان سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اہل مغرب اور ان کے متبعین مشرق میں جو ان کی اتباع کرنے والے یہ الفاظ بولتے ہیں، یا اہل مغرب ہیں تو ان کی مراد ان الفاظ سے کیا ہوتی ہے؟ یہ چند ایک سوالات ہیں ان لوگوں سے جو اسلامی حکومت کا قیام موجودہ نظام جمہوری کے طریقے سے کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔